يا الله محمد رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. صدق اللہ. اہل کتاب کی عداوت، ان کی دشمنی ذکر کرنے کے بعد اہل کتاب مشرکین منافقین سے جگری دوستی سے منع فرمایا اور یہ کہا کہ ان کو اپنا رازدان نہ بناؤ، ان سے کوئی توقع نہ رکھو، مومن دوسرے مومن کو تو راز کی بات بتا سکتا ہے، دل کی بات بتا سکتا ہے، لیکن وہ یہود جو سخت مخالفت پر آئے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے دین کو ہر وقت نقصان پہنچانا چاہتے تھے، ان کو رازدان بنانا دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے نقصان کا سبب ہے۔ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان ہیں یا وہ ہمارے ملکوں میں ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں، ان کی جان مال کی حفاظت کرنا، جو ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرتے ہوں، پریشان نہ کرتے ہوں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اخلاق سے پیش آنا، مدارات، مواسات، مواخات، یہ سب کرنے کی یہاں تک کہ معاملات میں بھی گنجائش ہے، لیکن ان کے ساتھ موالات نہیں ہو سکتی۔ باقی مسلمان اپنے اخلاق کا، انسانیت کا،
احسان کا، بھلائیوں کا، خیر سگالی کا ضرور ثبوت دے گا اور دینا چاہیے، اور ان کے ساتھ جو ذمی اور معاہد ہیں انصاف کا اور عدل کا معاملہ کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ ہے، حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ بلند پایہ صحابی ہیں، اور جنگ بدر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اس لیے ان کے اخلاص اور للہیت میں تو شک نہیں کیا جا سکتا۔ فتح مکہ سے پہلے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی عہد شکنی کی وجہ سے ان پر جو حملے کا معاملہ طے فرمایا، مسلمانوں نے ڈیفینسیو لڑائیاں بھی لڑی ہیں اور اوفینسیو بھی لڑنی پڑی ہیں۔ عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرنے کے بعد حضور نے ان کو بہت موقع دیا، لیکن انہوں نے اس موقع سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ حضور نے مکے پر حملہ کرنا اور مظلوموں کی مدد کرنا ضروری سمجھا۔ حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بچے، مال جائیداد مکہ مکرمہ میں تھی۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ اگر میں مشرکین کے ساتھ خیر سگالی کا معاملہ نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میری جائیداد اور بال بچوں کو نقصان پہنچے۔ اس کی خاطر انہوں نے سوچا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے سے مشرکین مکہ کو آگاہ کیا جائے، اور یہ بات وہ اچھی طرح سے جانتے بھی تھے کہ حضور اتنا بڑا لشکر لے کر جانے والے ہیں جس کے مقابلے کی تاب مکے والوں میں ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے اگر میں کوئی چٹھی اور کوئی خط ان کو اطلاع کا بھیج بھی دوں تو بھی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی نقصان نہیں۔ تو ایک خط لکھ کر ایک خاتون کو تیار کیا کہ مکے والوں کو حضور کے اس حال سے آگاہ کرے، شاید اس کے پیچھے اس خیر سگالی میں اور خیر سگالی کے نتیجے میں میری اولاد، میرے بچے محفوظ رہیں۔ یہ ان کا خیال تھا، باقی دل سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے اور چاہنے والے تھے، ان کے ایمان میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ وحی کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی۔ آپ نے شفتالو کے باغ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کو نگرانی پر کھڑا کیا، کیونکہ وہ عورت وہیں سے ہو کر جانے والی تھی۔ جب وہ عورت وہاں سے نکلی تو ان حضرات نے تفتیش کی، تحقیق کی کہ کوئی خط لے کر تو جا رہی۔ اس نے پہلے انکار کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دھمکی دی
کہ ہم تیری اندرونی اور بیرونی دونوں قسم کی تلاشیاں لیں گے، کوئی کھل جائے گی۔ تو اس نے خط نکال کر دے دیا۔ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، پڑھا گیا، صحابہ حیران تھے، تعجب تھے، کرنے والے حاتب ابن ابی بلتعہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ کہہ دیا کہ اس منافق کی گردن اڑا دی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کرنے سے منع کیا کہ ایسا جلدی کا فیصلہ مت کرو، کیونکہ حاتب ابن ابی بلتعہ سچے مسلمان ہیں اور بدر میں شامل ہوئے ہیں۔ بہرحال ان کو بلایا گیا اور تحقیق کی گئی، ہر چیز کی تحقیق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، فریقین کی تحقیق پھر فیصلہ۔ آج ہماری کمزوری یہ ہے کہ جہاں ایک طرف کی بات سنی، اپنی طرف سے فیصلے صادر کرنا شروع کر دیا، جبکہ فریق ثانی کی بات سننے کے بعد فیصلہ کرتا ہے منصف قاضی۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ حضور میرے معاملے میں یعنی قتل وغیرہ میں جلدی نہ کریں، میری پوری حقیقت سن لیں۔ تم نے ایسی رازداری کی بات آخر ان کو پہنچانے کی سوچی کیوں؟ اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ انہوں نے تفصیل بیان کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر بھی فرما دیا کہ بدر والوں کی غلطیوں کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی ہے، لہٰذا تمہیں بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں آیت نازل فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، ان کو راز کی باتیں مت بتاؤ۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا گیا، درگزر فرما دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس واقعے کے بعد ایک خاص قاعدہ اور ایک ضابطہ اور ایک دستور مسلمانوں کو دے دیا گیا کہ ذرا اپنوں کو اور غیروں کو پہچانو، تم بڑے بھولے بھالے ہو، وعدہ خلافی نہیں کرتے، محبت کرتے ہو تو سچے دل سے کرتے ہو، اور دشمنی بھی رہتی ہے تو صاف کہہ دیتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ زبان پر کچھ، دل میں کچھ، زبان سے کچھ کہنا، دل میں اسلام کے خلاف سازشیں رچانا، یہ پسندیدہ عمل نہیں تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو اچھی طرح سے آگاہ کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، سنو اے لوگو، تم ان سے محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہو کیونکہ تمہارے دل صاف ہے، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ سب کے دل بھی صاف ہیں، اور تمہارا عالم یہ ہے کہ تم ان کی کتابوں کو مانتے ہو، انبیاء کو مانتے ہو، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ نہ تمہارے دین کو مانتے ہیں
نہ تمہاری کتاب جو اللہ کی طرف سے حضور پر اتری ہے اس کو مانتے ہیں۔ ہاں، ایمان والے کی شان یہ ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے اور اس کے جو سچے مضامین ہیں ان کو مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اسے من جانب اللہ مانتے ہیں۔ لیکن یہود اور نصارہ قرآن کریم کو نہیں مانتے، بلکہ اس کو اپنا بہت بڑا دشمن سمجھتے ہیں، حضور کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، دین کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور ان کی دوغلی پالیسی ہے۔ دوغلی پالیسی یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ملنا تو محبت کا اظہار کرنا اور یہ کہنا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ پوشیدگی میں جاتے ہیں، اپنوں میں ہوتے ہیں، تو ان کو مسلمانوں کی کامیابیوں پر، سرخروئیوں پر، کامرانیوں پر، سرفرازیوں پر بڑی جلن اور بڑا حسد ہوتا ہے۔ اتنا ان کو غصہ آتا ہے کہ وہ اپنی انگلیاں کاٹ کھائیں گے ایسا لگتا ہے۔ تو اے ایمان والو، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تو کامیابیوں پر کامیابیاں دیتے ہی چلے جائیں گے، اور تمہاری دل میں جو امیدیں ہیں اور مرادیں ہیں وہ دل کی دل میں رہ جائے گی۔ قل موتوا بغیظکم، تم اپنے غصے کی آگ میں جل جاؤ، مر جاؤ، ختم ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے دلوں کی کیا کیا باتیں ہیں اس پر میں پوری طرح سے باخبر ہوں، اور مسلمانوں کو تمہاری سازشوں سے آگاہ کرتا ہوں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، ان کے نفاق اور ان کی اندر کی دشمنی کو اللہ کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ دل میں کسی کے کیا ہے اس کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی بھلائیاں، کوئی کامیابیاں، کوئی غنیمتیں حاصل ہوتی ہیں، جنگوں میں فتح حاصل ہوتی ہے، تو یہ ان کو بالکل نہیں اچھا لگتا، کیونکہ ان کے دلوں میں نفاق ہے، اسلام دشمنی ہے۔ اس بنا پر تمہاری کامیابیاں سے یہ کڑتے ہیں۔ تمہارے سامنے تو اپنے آپ کو بڑا خوش ظاہر کرتے ہیں اور تمہاری خوشیوں میں بظاہر شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن در پردہ ان کے دلوں میں یہ ہے کہ یہ حد سے زیادہ دشمنی اور حد سے زیادہ عداوت اور بغض رکھتے ہیں۔ تمہاری کوئی کامیابیاں ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ ہاں، جب تم کو کوئی شکست ہو جاتی ہے یا کوئی نقصان پہنچتا ہے یا کوئی دکھ اور غم کی بات پہنچتی ہے تم کو، تو یہ اندر اندر خوش ہوتے ہیں۔ یہ ان کے اندر کے نفاق کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول اور صحابہ اس بات کو سمجھیں۔ یہ فرق ہے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان۔ تم حتی الامکان محبت سے پیش آتے ہو کیونکہ تمہارا دل صاف ہے، ان کا دل بالکل میلا گندا ہے، اس کے اندر برائیاں ہیں، اس لیے کسی غیر سے ہم خیر سگالی کی امید نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے کہا تو ان کی حسرتیں جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں تمہاری ناکامیاں اور تمہاری بے عزتیاں، اللہ تعالی ہمیشہ تمہیں سرخرو رکھے گا، کامیاب رکھے گا، اور ان کی بات دل کی دل میں رہ جائے گی۔
یہ جس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے دل خوش ہو تمہاری ناکامی سے، وہ تو اب گئے۔ غزوہ خندق کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جتنے ٹولے اور جتنے قبیلے تھے مشرکین کے، وہ سب مقابلے پر ایک مرتبہ آ کر جمع ہو گئے، اور یہود نے بھی ادھر سے مدد کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا دین کو ختم کرنے کے لیے اور تباہ کرنے کے لیے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ اب وہ کبھی بھی ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکیں گے، اب ہمارا وقت آیا ہے، اب ہم حملہ کریں گے، اب اللہ تعالی ہمیں کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ خندق کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ کی طرف جانے کا حکم ہوا، اور پھر اللہ نے وہاں بھی کامیابی عطا فرمائی، اور جو دشمن تھے وہ خاسر المراد ہوئے۔ لیکن قرآن کریم کا یہ بھی عجیب اسلوب ہے کہ ان تمام تر سازشیں اور حالات میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ ان کی ریشہ دوانیاں ناکام رہیں اور ایمان والے کامیاب رہیں۔ اس بنا پر حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، کہ اگر تم صبر کرو، مومن کے لیے صبر ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، ایک دفاع ہے۔ صبر کا مضمون بڑا وسیع ہے، ملت ابراہیمی کے اہم ترین اصولوں میں سے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ملت ابراہیمی کے اصولوں کی تشریح آئی ہے، توحید، ایمان، ذکر، شکر، صبر، شعائر اللہ کی تعظیم، نماز، طہارت وغیرہ کا بیان آیا ہے۔ صبر کا مفہوم بڑا وسیع ہے، ہر موقع پر اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مصیبت میں صبر، طاعت میں صبر، خواہشات نفسانیہ پر قابو پانے میں صبر، انسان کو حد اعتدال سے تجاوز کرنے سے روکنے میں صبر کا بڑا کردار ہے۔ اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر الصبر، کھانے پینے سے روکنا ہے، غیبت سے روکنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، جائز تعلق زن و شوی کے اس سے محدود گھنٹوں کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر رکنا ہے، غصہ آئے تو صبر سے کام لینا ہے، رکنا ہے۔ تو ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا گیا، ہمارے کو صبر کا ایک بہترین اسلحہ دیا۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ان کو قیامت کے دن
بغیر حساب کے اجر عظیم عطا کیا جائے گا جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن کریم کے اندر ساتھ ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ صبر کے ساتھ تقوی، تقوی کا بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر ہے۔ رمضان میں روزے رکھنے کے مقاصد میں تقوی کا حصول بھی آتا ہے، اور تقوی کے معنی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے، منمانی زندگی کے بجائے ربمانی زندگی گزارنا شروع ہو جائے۔ تو صبر کے ساتھ اگر تقوی اختیار کرو گے، گناہوں سے بچتے رہو گے، تو اللہ کی طرف سے تمہاری پوری حفاظت ہوگی۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، تو دشمنان اسلام کی کوئی مکاری اور حیلہ سازی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ جہاں صبر اور تقوی کا فقدان ہوگا وہاں نقصان ہوگا۔ صابرین کا نمونہ دیکھنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھیے، یہ حضرات تقوی کے اعلی منازل پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ ہر مقام پر تمہارے حق میں بہتر فیصلہ کرتا چلا جائے گا۔ اس نے بدر میں تمہارے لیے فیصلہ فرمایا، فتح مکہ میں یہی چیز کام آئی، اور دوسری جنگوں میں بھی اللہ کی مدد آئی۔ دوسری جگہ پر بھی حق تعالی شانہ نے صبر اور تقوی دونوں کو کامرانی اور کامیابی کی کلید قرار دیا۔ یہاں تو یہ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو اپنے احاطہ علمی میں لیے ہوئے ہیں، کوئی چیز ایسکیپ نہیں ہو سکتی، اس کے علم سے باہر نہیں نکل سکتی۔ مسلمانوں کی فتح اور کامیابی کا بہترین راز صبر اور تقوی، یہ دونوں صفات میں مضمر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بھی فرمانے والے ہیں بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو جواب دیا، یہ اونچا منصب کیسے حاصل ہوا آپ کو؟ ہم جہاں تھے وہاں کے وہاں رہ گئے، آپ کو اتنا اونچا منصب اور مقام اللہ تعالیٰ نے کیسے عطا فرمایا؟ تو پیغمبرانہ اسلوب میں جواب دیا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، کہ جو تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس میں بھی فلاح اور کامیابی دنیاوی اخروی
یہ صبر اور تقوی پر معلق فرمائی. صبر اور تقوی مختصر عنوان کے اندر انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبے، عوامی اور فوجی نظم و نسق کا ایک کامیاب ضابطہ ہے جو بڑی جامعیت کے ساتھ یہاں پر ذکر فرمایا گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر عمل اختیار کر لیں تو ان کے دین اور دنیا کے لیے کافی ہے. وہ آیت یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے راستے کھولے گا، جہاں سے گمان نہیں وہاں سے روزی عطا کرے گا. روزی کی برکت بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی میں رکھی ہے، کامیابی کی کلید بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، بند دروازوں کے کھلنے کی چابیاں بھی اللہ نے تقوی میں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اور اپنے ڈر والی اور صبر والی زندگی نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے اور قرآن کریم کا فہم ہمیں نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللہم اجرنا من النار یا مجیر. اللہم تقبل صیامنا وقیامنا فی شہر رمضان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ اس وبا اور بیماری اور بلا سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کی، احفاد کی، خاندانوں کی، جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما. اس بلا کو جلد سے جلد ختم فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرما. اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ عافیت والا معاملہ فرما دے، خیر والا معاملہ فرما دے. ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اپنے فضل سے قبول فرما دے، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے. اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما. صبر جو بڑی خوبیوں کی چیز ہے، اللہ ہمیں تحمل عطا فرما. بے صبری اور اس کی وجہ سے ہونے والے نقصانات سے ہماری حفاظت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما. جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما. خیر اور عافیت اور ایمان والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہماری اولاد کی تربیت کی شکلیں پیدا فرما اور اے اللہ ان کی بہترین اصلاح فرما. اے اللہ انہیں تیرا اور ماں باپ کا فرما بردار بنا، عبادت گزار بنا. ان کے حقوق کی ادائیگی کی ہم کو توفیق عطا فرما اور اے اللہ ان کو بھی ماں باپ کا حق سمجھنے کی سعادت عطا فرما. جو بڑے ہو گئے ہیں اور پھر بھی ماں باپ کو پریشان کر رہے ہیں، ان کی اچھی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، اے اللہ ان کو ماننے والا بنا دے. ان کے اندر اچھے جذبے پیدا فرما دے.
ان کی تربیت کا غیب سے سامان پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہماری اور ان کی اصلاح فرما دے۔ اے الہ العالمین تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما دے۔ اے الہ العالمین ابھی مولانا الیاس صاحب مظاہری سابق شیخ الحدیث دارالعلوم پانولی للبنات ان کا وصال ہوا، اور قریبی ماضی میں حدیث کے اچھے اچھے اساتذہ چلے گئے۔ اے اللہ تمام کی بھرپور مغفرت فرما، اعلی علیین میں بہترین مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان پر زندگی عطا فرما، دینی زندگی عطا فرما، اور اے الہ العالمین جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو سوء خاتمہ سے حفاظت فرما، اور حسن خاتمہ مع الایمان عطا فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔